صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ندم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ما خاب من استخار ولا ندم من استشار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس موقع پر بہت ہی مختصر گفتگو میں استخارہ کی حقیقت اور استخارے کا طریقہ اور استخارے کے سلسلے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو ذکر کرنا مقصود ہے۔ انسان بہت کمزور ہے، مستقبل سے ناواقف ہے، آئندہ کی زندگی سے متعلق مشورہ کرنے کے لیے بطور خاص اللہ کی مدد لینے کا محتاج ہے۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ دو تیریں رکھ دیا کرتے تھے، ایک پر لا لکھ دیتے، ایک پر نعم لکھ دیتے۔ جو تیر اٹھ جاتی تھی اس کے مطابق وہ فیصلہ کر لیتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو محض اتفاق ہے، یہ تو محض اپنی تسلی کا ایک ذریعہ ہے، اس میں کوئی اللہ کی مدد کے شامل ہونے یا اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا خیال نہیں ہے۔ اسلام نے استخارہ کرنے کا طریقہ سکھلایا۔ سب سے پہلی بات، استخارہ کن چیزوں میں کیا جانا چاہیے؟ استخارہ دو حلال چیزوں میں یا مباح چیزوں میں یا مستحب چیزوں میں کیا جاتا ہے۔ دو کاروبار ہیں، دونوں حلال ہیں، دو رشتے ہیں، دونوں جائز ہیں۔ اب میں کس کو ترجیح دوں، کون سا کاروبار کروں، کس لڑکے یا لڑکی سے نکاح کروں، اس کو جاننے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ جو چیز حرام ہو اس میں استخارہ نہیں کیا جاتا۔ بیاج پر پیسے لاؤں نہ لاؤں، کسی سے ناجائز اور حرام تعلق رکھوں نہ رکھوں، دونوں چیزیں حرام ہیں، کس سے تعلق رکھوں، یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا۔ جائز ناجائز جاننے کے لیے تو قرآن اور حدیث میں معیار ہے، جائز ناجائز جاننے کے لیے علماء شریعت سے رجوع کیا جائے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خاب من استخارا، وہ شخص ناکام نہیں ہوا جس نے استخارہ کی نماز پڑھی یا استخارہ کی دعا کی، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کیا۔ ولا ندم من استشارا، اور وہ شخص شرمندہ نہیں ہوگا جس نے مشورہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا اور اہل رائے سے مشورہ کرنا، یہ دونوں چیزیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کرنے کے چند مرحلے ہیں یا 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ سے
خیر طلب کرنا چاہے تو 2 رکعت نماز پڑھے، نفل نماز فرض کے علاوہ، پھر اس کے بعد یہ دعا کرے۔ استخارہ کی دعا بتلائی گئی، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، پوری دعا سکھلائی گئی۔ سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ یہی ہے استخارے کی نماز کا۔ دوسرا مرتبہ، دوسرا درجہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد استخارہ کی دعا پڑھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیثوں میں ہے کہ اپنی حاجتوں کو فرض نماز کے لیے اٹھا کر رکھ لو۔ فرض نماز کے بعد بطور خاص دعا قبول ہوتی ہے، استخارہ کی دعا آدمی اس وقت کر لے۔ اگر موقع کم ہے، نہیں ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے وہیں پر بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور یہ دعا پڑھ لے۔ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم خیر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے پسند کر دیجئے، چن دیجئے۔ اللہم الہمنی رشدی واعدنی من شر نفسی، اے اللہ مجھے نیک بات دل میں ڈالیے، سمجھ والی بات دل میں ڈالیے، مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ کر دیجئے۔ اللہم الہمنی رشدی وسددنی، اس قسم کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ استخارہ خبر طلب کرنے کا نام نہیں، خیر طلب کرنے کی دعا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روایتیں بہت سی ہیں استخارہ کی نماز سے متعلق، ان ساری روایتوں کا نچوڑ یہ بنتا ہے استخارے کا نتیجہ کیسے جانا جائے۔ استخارے کا نتیجہ آپ نے سب سے پہلے مشورہ کر لیا اہل رائے سے، اور دینی مصلحت بھی دیکھی کہ یہ کام کرنے میں زیادہ بہتری ہے، فرض نماز محفوظ رہیں گے، یہ کاروبار حلال ہے، اس میں گھر کے لیے وقت دے پاؤں گا، پارٹنرشپ کی الجھنیں نہیں ہیں۔ آپ نے سوچا کہ اس لڑکے یا اس لڑکی سے نکاح کرنے میں دیکھا بھلا خاندان ہے، تقوی پرہیزگار ہے، علماء سے جڑتا ہے، مسجد میں آتا جاتا ہے، حلال کاروبار کرتا ہے، ساز بھی دیندار ہے، بھائیوں کے اندر دینی سمجھ ہے، دین کی محنتوں سے جڑا ہوا گھرانہ ہے، دینی مصلحت نظر آئی، آپ نے طے کر لیا کہ یہیں پر کرنے میں فائدہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، طے کر لینے کے بعد دعا کرنا ہے کہ اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ اس بات میں میرے لیے بہتری ہے۔ ایک عرب عالم نے توجہ دلائی کہ دیکھیے ایک امر کو متعین کر کے دعا کیا جا رہا ہے، غیر متعین یا مبہم رکھ کر دعا نہیں کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اگر خواب نظر آ جائے کہ یہ چیز بہتر ہے تو اچھی بات ہے، کیونکہ دینی مصلحت تو تھی ہی، مشورہ ہو چکا، یا دل کا رجحان بھی اس طرف ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن خواب کا نظر آنا یا دل کا کسی پہلو کی طرف ہاں یا نہ کی طرف رجحان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بوادر النوادر، اس کتاب میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی بھر کی تحقیقات کا نچوڑ لکھا ہے۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ نہ دل کا رجحان ضروری ہے، نہ خواب ضروری ہے۔ مصلحت شرعی جس پہلو میں نظر آئے آدمی اس پر عمل کر لے، دل کا رجحان بھی ہو جاتا ہو تو بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تسلی اور تسکین کا انتظام کر دیا۔
اگر بعد میں سے کچھ نقصان بھی ہوتا ہے تب بھی بندے کے لیے تسلی کا سامان موجود ہے کہ میں نے اپنی نفسانیت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اللہ سے مشورہ کر کے، اللہ سے دعا کر کے میں نے یہ اقدام کیا ہے، قدم اٹھایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے نقل کیا کہ کبھی کبھی بندے کو ایسا نظر آتا ہے کہ یہ قدم اٹھانا غلط تھا، لیکن کچھ ہی دن، کچھ ہی مہینوں میں نتیجہ ایسا آئے گا کہ جب پتہ چلے گا کہ استخارہ کے بعد جو قدم اٹھایا گیا وہی بہتر ہے، نتیجے میں بہتری نظر آئے گی۔ انسان اپنے خیر کو کہاں جانتا ہے؟ انسان اتنا عقل مند نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلوں کے راز کو جان سکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے امور میں صحابہ کو استخارہ سکھلاتے تھے۔ استخارہ کرنے کا مطلب فال نکالنا نہیں ہے۔ غلط فہمیاں استخارے کے سلسلے میں پائی جاتی ہیں، لوگ فال نکلواتے ہیں، کمپیوٹر پر مستقل استخارہ نکالنے کے پروگرام بنے ہوئے ہیں، ایسی کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے۔ ہاں، میں اپنے لیے کہتا ہوں، اپنے بڑے بھائی سے، اپنے چھوٹے بھائی سے، اپنے شاگرد سے، اپنے والد سے، اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے کہ حضرت آپ میرے لیے استخارہ کر دیجئے، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں خیر مانگ لیجئے۔ قریبی لوگوں سے استخارہ کروایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری جزیات مفتی محمد زید صاحب مظاہری ندوی دامت برکاتہم نے اسلامی شادی نامی کتاب میں بہت سے پہلوؤں کو نقل کیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے۔ بعض مرتبہ بے قراری کی کیفیت لگی رہتی ہے تو آدمی بار بار دعا کرتا رہے، استخارہ کی نماز پڑھتا رہے، اور بار بار اہل رائے سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت اور سماج کا علم دیا ہے، اچھے خاصے رشتے ٹھکرائے جا رہے ہیں، جانے پہچانے پیغامات کو چھوڑ دیا جا رہا ہے کہ میرے استخارے میں نہیں آیا، حالانکہ دینی اعتبار سے 100% مصلحت اور منفعت اسی میں محسوس ہو رہی ہے کہ وہاں پر رشتہ کیا جائے، استخارے میں نہیں دکھا۔ ایسا کس نے کہا ہے؟ روایتوں میں کوئی ایک واقعہ بتا دیجئے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اس لیے ٹھکرا دیا ہو کہ مجھے استخارے میں نظر نہیں آیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دینی مصلحت اور دینی نفع ایک کام کے کرنے میں ہو اور خواب نظر آئے نہ کرنے کا، تب بھی خواب پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ دینی مصلحت والے پہلو پر عمل کیا جائے گا، دینی نفع والے پہلو پر ہی عمل کیا جائے گا، خواب پر نہیں۔ لوگ دریافتی صحیح نہیں کرتے ہیں، حالات جاننا نہیں چاہتے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ ہے اس سلسلے کے ماہرین کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں، استخارہ کو ایک چھومنتر سمجھ کر رکھا ہے، استخارے کو خواب سمجھ کر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں پائی جانے والی غلط فہمیاں ختم کرنا چاہیے، اور ہم میں سے ہر ایک کو استخارہ کی دعا یاد کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ عمن والو سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، دل میں ایک خاص قسم کا اطمینان ہوتا ہے، اور اللہ تعالی دعا قبول کر لیں اور جیسا ہم نے چاہا ویسا کر دیا تو ان کی رحمت ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا جیسا کہ ہم چاہ رہے تھے تو ان کی حکمت ہے، اور ہمیں اللہ کی رحمت بھی چاہیے، اللہ کی حکمت بھی چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے بھی ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے،
اور اللہ کی حکمت سے بھی ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ دعا سے بطور خاص بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو استخارہ ہر معاملے میں بندہ اللہ سے کرتا رہے اس طریقے کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاصے کے طور پر عرض کیا گیا۔ اللہ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔